بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ آج اس ویڈیو میں کلیئر کروں گی عورت کی پیدائش کے بارے میں کہ کیا واقعی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور مردوں کو پیدا کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو الگ پتلے سے بناتے اور الگ پتلے سے ان کی بیوی کو بناتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ الگ الگ پتلے دونوں کے بناتے اور پھر ان دونوں کی شادی کروا دیتے۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عورت میں بھی مرد کی کچھ خصوصیات منتقل ہو جائیں، دونوں ایک ہی جیسے ہو جائیں اور سب کی نسل ایک اکیلے آدم پہ جا کے ختم ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی 2-3 بیویاں پیدا نہیں کی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شادی کرنا فطرت ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2-3 شادیاں کیوں نہیں کی؟ انہیں بھی کرنی چاہیے تھی۔ ان کی ایک بیوی کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی سگے بہن بھائی نہیں ہوتا، کچھ پہلی بیوی کے ہوتے اور کچھ دوسری بیوی کے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ تمام انسانوں کی ماں ایک ہو اور پھر اس کی نسل اکیلے حضرت آدم علیہ السلام ہو، تاکہ تمام انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت آ جائیں، چاہے مرد ہو یا عورت، ان دونوں میں ان کی خصوصیت آ جائیں۔ کیونکہ فرسٹ کریشن حضرت حوا کی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی تو فطری طور پہ وہ چیز عورت میں آ گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کی خمیر میں ہے یہ ٹیڑھا پن اللہ نے رکھا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ بھلائی وصیت قبول کرو۔ انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں اس روایت پر کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی عورت کی طبیعت مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، سیدھا پن نہیں ہے، تو اس لیے یہ طریقہ اپنائیں جو محبت کا ہو، پیار کا ہو، حسن سلوک کا ہو۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو اسے بہت زیادہ نہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو، نہ اسے یوں ہی چھوڑ دو، جیسی وہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک روایت کتاب ریدہ اور کتاب باب نکاح میں آتی ہے کہ باب قائم کیا گیا ہے امام بخاری نے عورتوں کی وصیت سے متعلق۔ یہاں پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی کو زندگی گزارنے کا راز اچھے طریقے اور اچھے سلوک پر مبنی ہے۔ سلوک ایک دوسرے کے ساتھ بہترین رکھو، کیونکہ مردوں میں جلال غصے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ عورتوں سے اچھا سلوک رکھو۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اگر اسے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اسے نفع اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع اٹھاؤ، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ کے رکھ دو گے۔ توڑنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نبھے گی نہیں، طلاق ہو جائے گی۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ تم اس سے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، مطلب تمہاری اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ آپس میں اچھی طرح سے نبھی رہے تو اس کے ساتھ پیار، محبت، ریسپیکٹ، اچھا سلوک کرو۔ اس پر روب جمانا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی کیا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک سیل سے پیدا فرمایا، نفس واحد، ایک سیل سے، اور اس کے بعد آگے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کو ایک سیل سے پیدا کیا گیا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو ایک مدت کے بعد ان کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تنہائی کی شکایت کی، تو انہوں نے خواب میں ایک حسین عورت کو دیکھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ عورت ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے سکون حاصل کر سکیں۔ کتنی پیاری بات کہی۔
حضرت حوا علیہ السلام نے۔ اگر ہم غور کریں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرنے کا ہی ہے، اور سکون جہاں پر ہو وہاں پر سلوک ویسے ہی آ جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی عزت، احترام، پیار، محبت، یہ ساری چیزیں مل کر سکون قائم کرتی ہیں۔ تو کیا کہا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور میں آپ سے سکون حاصل کروں۔ تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اس پر احسان کرنا، اس کی بد اخلاقی اور عقل کی کمی پر صبر کرنا، اور اس بات کی خواہش نہ کرنا کہ یہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے؟ یہ بہت مشہور بات ہے۔ اس بات پر عورت کو طعنہ بھی دیا جاتا ہے کہ عورت تو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ اس دنیا میں جو پہلی عورت بنی تھی، حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ پسلی سے بنایا تھا۔ باقی سب عورتیں ایسے ہی بنی ہیں جیسے مرد بنتا ہے۔ مرد اور عورت کی تخلیق میں ایکولیٹی ہے، برابری ہے، بحیثیت جان، نفس اور ذات دونوں 100% برابر ہیں۔ ان میں زیادہ اچھا وہی ہے جو اللہ کی نظر میں زیادہ تقوی والا ہے، چاہے مرد ہو یا پھر عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت ایسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے مرد پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچاتی رہوں، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا۔